once again welcome back. आप देख रहे हैं सुबह के 10 हेल्थ टीवी पे हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुबह के 10 पे हम जो है इस हफ्ते ऑब्जर्व कर रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन वीक। बहुत सारी बातें हो रही हैं। आज जिस चीज़ पे हम ज़्यादा एम्फेसिस या ज़्यादा इंपॉर्टेंस डालना चाह रहे थे वो है चाइल्ड अब्यूज़ और हरासमेंट, और इसी के लिए अब हमारे पास हमारे यहाँ पे 3 और ऐसे लोग मौजूद हैं जो इसी हवाले से बहुत बेहतरीन काम करते हैं। साइकोलॉजिस्ट का हम जिक्र कर रहे थे कि भाई एक साइकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, चिल्ड्रन की क्या साइकोलॉजी होती है, अगर वो बात नहीं कर सकते, कभी वो समझ नहीं सकते, तो उनसे अगर वो इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका तारुफ कराते हैं इस वक्त मिस्टर मोहम्मद इरफान साहब से। एक साइकोलॉजिस्ट हैं और हमारे शो पर पहले भी आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान साहब के साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं मिस्टर शहनील गिल साहब, हु इज़ अ सीनियर ट्रेनर इन सेक्शुअल राइट्स रिसोर्स सेंटर। आहंग एक बहुत बड़ी NGO है, उनसे भी इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू वंस अगेन सो मच फॉर योर टाइम। एंड शहनील साहब के साथ हमारे पास यहाँ पे मौजूद है मिस नाज़ो पीरज़ादा, सीनियर ट्रेनर लाइफ स्किल्स एजुकेशन, और इनका भी ताल्लुक जो है वो आहंग से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक जी, आहंग के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं सर, फिर आपके पास आएंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा NGO है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, और ब्रेक पे ही हमने ये बात डिस्कस कर ली थी कि सेक्शुअल हरासमेंट, रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, उसके अलावा क्वालिटी सेक्शुअल नॉलेज जो हम जिसके बारे में बात नहीं करना चाहते हमारे माशरे में कि नहीं ये तो बात नहीं हो सकती, बच्चों को इसके बारे में कुछ ना सिखाओ, ना बताओ, और इसी वजह से शायद वो अब्यूज़ का भी शिकार हो जाते हैं, हरासमेंट का भी शिकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो नाज़ो साहब बताइए कि आहंग को कितने साल हो गए और इस चीज़ के बारे में एजुकेशन देने के लिए किसने सोचा? आहंग जो है वो 1995 से काम कर रहा है, और हम शुरू में बहुत सारे चैलेंजेस आए क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ जिन्स का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ लोग बात सुनना ही नहीं चाहते। बिल्कुल। तो हमने बच्चों के साथ काम किया था, और हमें जो काम का जो नौयत थी वो ये थी कि 6 to मैट्रिक बच्चों के साथ काम करने की हमारी जो नौयत थी, और उसमें हमारे तजर्बात और हमारे पाकिस्तान में इससे मुतल्लिक तो कोई मालूमात थी ही नहीं। जब हम उसकी नीड असेसमेंट कर रहे थे बच्चों के साथ, और हम उन बच्चों के साथ मिलकर के क्या अल्फाज इस्तेमाल हो रहे थे, वहीं से हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हम तो क्लास 6 में बच्चा 12 साल, 13 साल, 11 साल का होता है, तो उससे पहले भी बच्चों के साथ जो मसाइल हैं उस पर भी काम होना चाहिए। 4-5 साल, हाँ बिल्कुल। तो हमें खुद तकरीबन 10 साल का अरसा लगा इन चीज़ों को सेट करने में, और इसी दौरान हम बच्चों के साथ भी काम करते रहे, छोटे छोटे बच्चों के साथ, जिसमें हम क्लास देखें तो मॉन्टेसरी की क्लासेस हैं, 3 साल के बच्चों के साथ, 3 साल के बच्चों के साथ हम काम करने लगे। तो मुश्किलात हमें हो रही थी क्योंकि हम जहाँ शुरू में तो हमें बहुत बुरा भला कहा जाता था कि ये जिन्स पर काम करते हैं, और जिन्स को क्योंकि अगर आप सेक्स के लफ्ज़ ले लें, जहाँ सेक्स का लफ्ज़ आ जाए तो वहाँ फिर गलत फहमियाँ जो हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस, लेकिन हम लोग इसी पर काम करते रहे, और 95 से हम काम कर रहे हैं, और अब पूरे पाकिस्तान में हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं। तो शुरू में हम ये होता था कि हम लोगों के दर पे जा रहे होते थे, लोगों को बता रहे होते थे, अब उल्टा हो गया है, अब लोग हमें फ़ोन कर रहे होते हैं, लोग हमें रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, और हमारे पास टाइम नहीं होता क्योंकि हमारी टीम बहुत छोटी है। एज को कवर करता होगा, बिकॉज़ ये तो प्रॉब्लम्स चाइल्ड से बाहर निकल कर कहाँ से जाता है। शनील साहब देखें, जैसा नाज़ो बता रही है कि नाज़ो यूथ के साथ काम कर रही है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत जो है बालगान के साथ काम करने की भी है, जो शादीशुदा लोग हैं, जो शादी के लायक हैं। मेरा ख़ास तौर पे जो काम है एडल्ट्स के साथ है, जो मैरिज जिनकी हो चुकी है, तो मैरिटल राइट्स के लिए हम काम कर रहे हैं। इसके अंदर जाइए सेक्स एजुकेशन भी आ जाती है, और बदनसीबी है कि हम जो शादीशुदा लोग हैं, जो बालिग लोग हैं, जो बच्चों के वालिदैन हैं, इनको खुद अपने वजूद के बारे में पता नहीं होता, तो बच्चों का कैसे आगे ख्याल रखें। जब अपने वजूद के बारे में पता नहीं है, और जो पता है वो सारी शेम की चीज़ें, शर्म की बात बताई जाती है कि शर्म ये ऐसा शर्मनाक मौजूद है, बेहयाई है इस पर बात करना, तो लोग बात नहीं करते। तो सेहत के मसाइल जहाँ पे आते हैं, तशद्दुद के मसाइल जहाँ पे आते हैं, इन पे बात नहीं की जाती, ये मसाइल छुपाए जाते हैं, बढ़ते बढ़ते ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चले जाते हैं। तो इसलिए हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि अपने वजूद के बारे में आप आगाह हों। तो क्या फैमिली साथ भी आती होंगी, माँ बाप और बच्चे? बिल्कुल, सबको एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है शायद। देखिए, बच्चों के साथ काम करना ना, बच्चों के साथ एक वक्त ही हम काम करते हैं, लेकिन हमारा जो, जिस तरह शनील ने कहा कि हमारा काम है उनके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि पहली दर्जगाह ही हमारा घर है। बिल्कुल। अगर हम दर्जगाह की बात करें तो वहीं पर बच्चों को बताया जाए कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या महफूज है और क्या गैर महफूज है, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे और बुरे की जिस तरह बात करें, लेकिन ये अच्छा और अच्छे की जगह हम कहें कि क्या आपके लिए महफूज है। हम उनको ये बचपन से ही तरबियत का हिस्सा बनाएं। एक एज ऐसी होती है जिसमें हम बोलना सिखाते हैं, फिर एक एज ऐसी आती है हम उनको खामोश करना शुरू कर देते हैं। तो खामोश करने के बजाय उसको सुने, अपने आप को सुनने लायक बनाएं,
کیونکہ والدین اپنے آپ کو سننے لائق نہیں بناتے, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ بچے جو کہنا چاہ رہے ہیں, اور بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے, وہ شرماتے بھی ہیں نا والدین, نہیں ایسی باتیں تو نہیں کر سکتے. سر یہ بھی کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہے, معاشرہ کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ جہاں تک معاشرے کی بات کریں تو معاشرہ ہر طرح سے, جیسے ابھی بات کی میرے دوستوں نے, کہ وہ ڈسکریج کرتا ہے کہ آپ اس سے بات نہیں کریں. جہاں جنس کی بات آتی ہے, جہاں سیکس ایجوکیشن کی بات آتی ہے, تو وہ ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں آہنگ کے وقت کی طرح اور دوسری جو آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں پرٹیکولرلی ان رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے. کیونکہ اگر ہمارے بچے ابیوز ہوتے ہیں, چاہے وہ, اور سب سے کتنے قسم کے ابیوزز ہوتے ہیں؟ ایک فزیکل ہو گیا, چائلڈ ابیوز ہوتا کیا ہے؟ چائلڈ ابیوز فزیکل ہوتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے, اس کے علاوہ سیکشل ابیوز ہوتا ہے, بالکل, اس کے علاوہ اور مختلف طرح کے تھریٹن آپ کرتے ہیں تو وہ زیادہ ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں تو ابیوز اسی کو سمجھا جاتا ہے جو کہ فزیکل ہوتا ہے. مارو بچوں کو, تو اگر مارا ہے تو تبھی کچھ کہا ہے, ادروائز بچے کو کچھ نہیں کہا. حالانکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ایموشنل ابیوز ہے کہ آپ بچے کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں, اس کو تھریٹ کرتے ہیں, یا اس کو مختلف باتوں پہ آپ اس کو بلی کرتے ہیں, جو بلینگ ہوتی ہے اسکول میں. بیہیویئر جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے. اور بلی بچہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ بلی بچہ گھر میں بھی ہو رہا ہے, بلی بچہ اسکول میں ہو رہا ہے, بلی بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے گیا وہاں ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بلنگ بیہیویئر آگے بڑھتا ہے, جیسے بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے, اپنے اسپورٹس اپنے گروپ اس میں آئسولیٹ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ وہ بچے بلی ہوتے ہیں جو کہ اسپیشل بچے ہوتے ہیں, جو کہ ڈسیبلٹی کے ساتھ بھی بہت برا ہوتا ہے. اور خاص طور پہ کسی پرٹیکولر گروپ کی ہم بات کریں, کسی پرٹیکولر ایتھنک گروپ سے بچہ اگر بلانگ کرتا ہے تو وہاں پہ بلی ایتھنک, ریلیجیس, بہت سارے ہر لحاظ سے اس کو وہ جو ہے بالکل آئسولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بہت ہی نیگیٹو کانسیکوینسز بچے کی صحت پہ ہوتے ہیں. وہ ایک کال ہے ہمارے پاس, رخسانہ صاحبہ کی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. جی. اور آج زبردست ٹاپک تو چل رہا ہے, پورا ویک ہی چل رہا ہے. بالکل بالکل. ظاہر ہے بہت اویئرنیس کی ضرورت ہے جو کہ دینے کی ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد پیش کروں گی آج یوم تکبیر کے حوالے سے. بالکل. اور ایک شعر ہے وہ بھی شیئر کرنا چاہوں گی. اس میں یہ ہے, اے سرزمین چاہی, ظفر محمد خان ظفر صاحب کا ہے. تو جشن تاج پوشی, تو جشن کامیابی, بخشی ہے تو نے ہم کو دنیا میں سرفرازی. تیرا نصیب ٹھہری جو ہر کی تاب نہ تھی, اے سرزمین چاہی, اے سرزمین چاہی. اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گی, جیسے کہ آج کا موضوع ہے اس حوالے سے کہ ایک تو ابھی ریسنٹلی ایک جو واقعہ پیش آیا ہے فیس بک کے تھرو, تو اس میں بچہ ہوا ہو گیا ایک دوستی پر ہی. بالکل. تو اس ٹائپ کی چیزوں کے لیے والدین کو چاہیے, پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا چیک رکھیں, بیلنس رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. آج کل بچوں کو وقت ہی نہیں دیتے والدین. بالکل. نہ ان کا یہ سننا چاہتے ہیں کہ وہ اسکول میں کیا کر کے آئے ہیں کیا نہیں کر کے. بچہ بتانا بھی چاہے تو وہ نہیں سمجھ, ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ بہانہ سب سے جو بڑا ہوتا ہے کہ ٹائم نہیں ہمارے پاس. تھوڑا وقت اگر اپنے بچوں کو دیں گے تو وہ آگے جا کے وہ ماں باپ کا بھی آپس میں اور بچوں کی محبت بڑھے گی, اور وہ ہر چیز بات کر لیں گے آگے. اب ڈرتے ہیں آگے کہ ہم ماں باپ سے جب کوئی بات کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں ڈانٹ دیں اور جو ہے نا وہ الٹا سیدھا کہیں. اس سے شرم بھی آتی ہے بہت ساری, جیسے یہ والی جو بات چیت ہے اس حوالے سے بھی کہ ان کو تو بہت شرم بھی آتی ہے. اور بچوں میں اگر کوئی چینج آ رہا ہو تو اسے ضرور آبزرو کرنا چاہیے. اس کے علاوہ وہ دیکھیں کہ ان کی خالہ یا کوئی اور جو ان کے قریب ہے وہ ایسی بات چیت کرے اور ان کو دوستی کا ماحول کر کے ان سے رابطہ کریں. اور وہ اگر آپ خود بات نہیں کر سکتے بچوں سے تو اپنے کسی ایسے ریلیٹیو سے ان سے بات کروائیں کہ کیا بات ہے, منہ سے یا بہت زیادہ بول رہا ہے, یا یہ کہ کمیونیکیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. جہاں پہ ہم پھر وہاں پہ آ جاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا کہ بھائی بچے کس طریقے سے سمجھائیں. ایگزیکٹلی. اور میں بلکہ اس چیز پہ اور مزید کچھ کہنا چاہوں گا کہ جو سائبر ہمارے پاس بلنگ ہے بہت زیادہ ہے, سائبر بلنگ, اور اس کے بہت زیادہ اگر ہم ریشوز کا دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس 50% بچے ایسے ہیں جو کہ سائبر بلنگ کا شکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ڈائریکٹلی جو فزیکل یا ایموشنل ایکسپیرینس جو ہو چکا ہو تو ان میں تقریباً 1/3 بچے ہیں, یعنی کہ ہر 3 میں سے ایک بچہ اس کا شکار ہو چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کسی نہ کسی طرح تھریٹن کیا جاتا ہے. اور وہ بچے کس طرح سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ میسیجز ایسے شیئر کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ولگر میسیجز ہوتے ہیں, وہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور پیرنٹس کی طرف سے مانیٹرنگ بالکل نہیں ہے, اور یہ ہونی چاہیے کہ بچہ گھر میں بیٹھا ہے اور بچے ایٹ لیسٹ پیرنٹس بچے کو سکھائیں کہ آپ بیٹا گھر میں آؤ,
فیملی ٹائم جو ہے اس میں آپ کا سیل فون بند رہے گا اور وہ باقاعدہ بچے کو مانیٹر کریں. اور جب تک بچہ ایگزیکٹلی ذرا کالج یا گریجویشن لیول تک نہیں چلا جاتا اس کو انڈیپینڈنٹ نہ چھوڑیں, کیونکہ بچے کو اچھائی برائی کی تمیز نہیں ہے. اس پہ نظر رکھیں, اس کے پاسورڈ پہ بھی پیرنٹ کو ایکسیس ہونی چاہیے کہ کون سی ای میلز شیئر کر رہا ہے بچہ, فیس بک پہ کون سے اس کے فرینڈ ہیں, کون سے نون ہیں, کون سے ان نون ہیں. اور اسی طرح بچے کو پتہ نہیں ہوتا, وہ ٹرسٹ کر لیتا ہے. اور یہ جو ہمارے ریسنٹلی بچے کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ اس نے ٹرسٹ کیا ہے کہ ان نون پرسن پہ, اور اس نے پھر اس کو کڈنیپ کیا, اور پوری فیملی نے کتنا سفر کیا, اس بہت زیادہ سفر کیا. اچھا میں تھوڑا سا اس کے وہ کہ جب ہم بچوں کے چیک اینڈ بیلنس کی بات کرتے ہیں نا, تو ہمارے یہاں گھروں کے جو پیرنٹس کے رویے ہیں وہ اس طرح ہیں کہ ہمارے رویے پھر بہت زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چیک اینڈ بیلنس رکھیں, اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ آپ کا ٹرسٹ کا رشتہ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں بات چیت کرتے جائیں, اور بات چیت کے ساتھ یہ تربیت کا حصہ ہے. اگر آپ بچپن سے بچے کی تربیت کریں, اس کو سننے لائق اپنے آپ کو بنائیں, اور آپ یہ ٹرینڈ بچوں کے اندر ڈال دیتے ہیں کہ آپ بچوں کو روز سن رہے ہیں کہ آج اسکول میں کیا ہوا. بچپن سے یہ باتیں آپ اپنے 3 سال کے 4 سال کے بچہ وہ بولنا چاہتا ہے کہ آج میرے اسکول میں یہ ہوا, یہ بہت اچھا ہوا, ہم اس کو سنیں اور یہ عادت بنائیں. جب یہ عادت ڈیولپ ہو جائے اور بچہ آ کے بتا رہا ہے, بات چیت کی بات ہے اور ٹرسٹ کی بات ہے. ہم اوور پروٹیکشن کی بات کر رہے تھے شنیل صاحب کے, بعض اوقات پیرنٹس اتنے اوور پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ سوشلی آکورڈ ہو جاتا ہے. وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو دوسروں سے بات نہیں کر سکتا, کچھ بار کھانے سے بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ اماں نے صرف اس کو گھر میں کھانے کی اجازت دی ہے. تو دنیا بھی چل رہی ہے, آگے بھی نکل گئی ہے, انٹرنیٹ اب ہے, اگر اس کو ٹھیک طریقے سے استعمال کریں تو پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے. تو یہ ساری چیزیں پازیٹیو میں یہ محسوس کرتا ہوں بطور فادر بھی, ظاہر ہم والد بھی ہیں, تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہم ایسی ایک نیشن بن گئے کہ ہم انتظار کرتے ہیں حادثات کا کہ کب واقعہ ہو تو ہماری آنکھیں کھلتی ہیں یا تھوڑی دیر کے لیے ہم جاگتے ہیں اور ہم اس کے پیچھے بھاگتے ہیں, اور اس وقت ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ہم ہینڈل کر سکیں. جب کرٹیکل سچویشن کسی بھی طرح کی آئے گی, اس وقت آپ کے لیے ڈیل کرنا اس کو زیادہ مشکل ہوگا بنسبت اس کے کہ آپ شروع سے اس چیز کو لے کر کے چلیں. وہی بات آ جاتی ہے, پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹھیک ہے, اسی بات پہ ایک اور ہم چھوٹی سی بریک لیں گے. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بولنگ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ جو مینٹل ابیوز ہوتا ہے, تم کالے ہو, تم موٹے ہو, تم غریب ہو, تمہارے دانت ٹھیک نہیں ہیں, اس سے بھی کیا چھوٹے قد کے ہو, ہر چیز, بہت ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں, لیکن فی الحال ایک چھوٹی سی بریک.